بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا لگاتار نزول ہو رہا ہے، ہر طرف رحمت کا ماحول ہے، سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں، نماز تراویح کی برکتیں، ہر انسان خوشی منا رہا ہے اس مبارک موقع پر۔ آئیے ہم اس مبارک موقع پر کچھ مخصوص باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اس ماہ مبارک کا گزارنے کا جو انداز ہے وہ آخر کس طرح کا ہو۔ چونکہ ایک برائی اس وقت جہاں تک دیکھا جاتا ہے اس برائی کے حوالے سے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں وہ برائی پائی جاتی ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ دکھاوا کرنا۔ وہ برائی ہے ریاکاری کرنا۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے طور پر اللہ کی رضا کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی کسی غریب کو پانی پلاتا ہے، کوئی کسی کا افطاری کا انتظام کرتا ہے، کوئی کسی کو لباس دیتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کوئی افطار اور سحری کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ الغرض کہ ہر انسان اس ماہ مبارک میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر اعمال کر سکے، وہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کر سکے، وہ اچھے کام کر سکے، وہ نیکیوں والے کام کر سکے۔ تو چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس انداز سے ہم اور آپ گزارتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اتنی ساری نیکیاں بظاہر کرنے کے بعد بھی اگر ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہ ہو تو یقیناً یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کا مسئلہ ہے۔ ہم غور کریں، آئیے ہم غور کریں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ ہمارا دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، ہماری سحری، ہمارا افطار، ہمارا دینا، غریبوں کی مدد کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج لگاتار ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو وادی حزن سے بچو، اے لوگو وادی حزن سے پناہ مانگو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی حزن سے بچو، اس سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جہنم میں جو وادی حزن ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم اس سے روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول فرماتے ہیں وادی حزن سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وادی حزن کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، وہ ایسی وادی ہے کہ جس کو اللہ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمایا ہے کہ اس میں دکھاوا کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ اس بات کا، اللہ نے باضابطہ جہنم میں ایک وادی کو تیار فرمایا ہے جس کو وادی حزن کہا جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں ہر کام میں دکھاوا شامل کر لیتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، کسی کو کچھ پلاتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، کسی کو سحری افطار دیتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں تو یا کسی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے درمیان تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اور کوئی عمل جو دکھاوے والا ہو وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے سے بچو، پناہ مانگو، اس لیے کہ اللہ نے ایک وادی تیار فرمائی ہے جہنم کے اندر جس کو وادی حزن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ شامل کر دیے جائیں گے، وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا یہ بیماری آج ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ غور کیجئے، محاسبہ نفس کیجئے، اپنے نفس کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے
اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنی فیلنگ کو ذرا سا کنٹرول میں رکھیے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیک عمل کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے، تاکہ میری تعریف ہو، میرا نام بڑا ہو، میری عزت کی جائے، مجھے معزز سمجھا جائے، مجھے معاشرے کا، مجھے سماج کا ایک باعزت انسان سمجھا جائے کہ یہ صاحب غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ جان لیں تو یقین جانیے وہ عمل ہمارا بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ گھر، یہ مال، یہ کمال، یہ فضل، یہ بلندی، یہ اولاد، یہ پراپرٹی، یہ پیسے، یہ رشتے، یہ عظمتیں، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کا احسان ہے، احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اسی نے دی ہے، جو عزت ہے وہ اسی نے عطا فرمائی ہے، جو زمین اور جائیداد ہے وہ خود اسی نے عطا فرمائی ہے، لیکن جب ہم اس کے دین کے لیے، جب ہم اس کے بندوں کو دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، 1% بھی اس کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ یقین جانیے میرے رسول نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ طرز بنائیے اپنی، یہ انداز بنائیے اپنا، یہ کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں ایک ہاتھ سے آپ کسی کو دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ انداز بنائیے، یہ عادت بنائیے آپ اپنی کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بہت عظیم مثال ہے یہ، بہت عظیم تشبیہ ہے، یہ مبالغہ ہے چھپانے میں کہ آپ ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو احساس نہ ہو اس بات کا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ کیوں؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے لوگوں سے بدلہ چاہیے، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، بدلہ کس سے چاہیے؟ اس غریب سے یا اللہ سے؟ لامحالہ بدلہ اس دنیا دار سے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بدلہ اللہ سے چاہیے۔ جب ہمیں بدلہ اللہ سے چاہیے تو ہم دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی غریب کو لباس پہناتے ہیں اس مبارک موقع پر، ہم دنیا کے سامنے گاتے کیوں ہیں؟ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو فالو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ لوگ فالو کریں ہمیں؟ ہم یہ کوشش کیوں کرتے ہیں لوگ جان لیں، لوگ دیکھ لیں؟ ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں، باضابطہ پہلے اس کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، کومنٹ کیے جاتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد سوائے اپنے نفس کو موٹا کرنے کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک وقت کا افطار بھی اگر کسی کو کرائیں رمضان میں تو اس لیے نہیں، دنیا کو اعلان کر کے نہیں، دنیا کو بتا کے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ جان لے، اللہ قبول کر لے۔ ہر قدم پر ایک ایمان والے کی کوشش یہی ہونا چاہیے کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ اللہ قبول فرما لے۔ آپ جانتے ہیں یہ دکھاوا، یہ ریاکاری کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال کے فتنے سے زیادہ خوف اپنی امت کے اندر اس ریاکاری کا ہے۔ یعنی اتنا خوف مجھے دجال کے فتنے کا نہیں ہے، اتنا خوف مجھے میری امت میں اس دکھاوے اور ریاکاری کے شامل ہو جانے کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میرے بعد میری امت شرک میں پڑ جائے گی، میری امت میرے بعد شرک کرنے لگے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا لوگ آپ کی امت کے آپ کے بعد، آپ کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد کیا آپ کے لوگ بتوں کی پوجا کریں گے؟ اس طرح وہ مشرک ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میری امت کے لوگ اس طرح مشرک نہیں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کا مطلب یہ ہے دکھاوا کریں گے وہ لوگ۔ شرک کا مطلب دکھاوا ہے، شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ یہ حضور نے فرمایا شرک کے اصغر سے بچو۔ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول نے دکھاوا کرنا، کوئی کام کیا جائے اس کو دنیا کے سامنے ضرور پیش کیا جائے تاکہ دنیا جان لے۔ غور کیجئے آپ نے یہ کام کرنا کیوں ہے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دیکھ لیجئے، وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں،
بادشاہ وقت ہیں، مگر خود فاروق اعظم رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں اکیلے پھٹا پرانا لباس پہن کر، چہرے پہ چادر ڈال کر غریبوں کے دروازے پر پہنچتے دینے کے لیے کھانے کا سامان، زندگی گزارنے کا سامان، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں۔ اور اگر کوئی سوال کر لیتا ہے کون ہیں آپ، تو کہتے ہیں بس اتنا جان لو کہ اللہ کا بندہ تمہارے دروازے پر ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ، کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دکھاوے میں شامل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، چونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا داروں سے بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں پروردگار سے بدلہ چاہیے۔ فاروق اعظم کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ جن کی زندگی کا ہر عمل، ان کے سجدے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کی تسبیح، ان کی تلاوت، ذکر و فکر، ان کے مراقبے، ان کے محاسبے، دنیا کی ہر چیز ان کی صرف اللہ کے لیے تھی، صرف اللہ کے لیے، صرف پروردگار عالم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہمیں اس بات کا نعرہ لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے فلاں سن میں مسجد کے لیے یہ کر دیا۔ ہمیں اس بات کا ہرگز نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے فلاں سال میں ہم نے مدرسے کو یہ دیا، فلاں سال میں ہم نے مسجد کو یہ دیا، فلاں علاقے میں ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا، فلاں زمانے میں ہم نے اتنے لوگوں کو راشن دیا۔ ان تمام چیزوں کا اعلان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ نے وہ بہتر کام ہم سے لیا۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پوسٹر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعریف کے لیے 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس کو چرچا کرنے کی، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے وہ کام ہم سے لیا۔ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو، خیرات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو احسان کے ذریعے، کہ تم نے دے دیا پھر دینے کے بعد تم احسان جتلاؤ، یا تم بعد میں تکلیف دو اس شخص کو جس کو تم نے دیا ہے، ایسا مت کرو۔ یہ تو اسی کی طرح ہو گیا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اسی کی طرح ہو گیا کہ جو انسان مال تو خرچ کرتا ہے لیکن وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ جان لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں کسی عمل میں شراکت کو برداشت نہیں کرتا ہوں، میں شراکت سے بے نیاز ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اگر عمل کرتا ہے اور اس عمل میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ بندے بھی جان لیں، تو اللہ فرماتا ہے میں شراکت کو پسند نہیں کرتا ہوں، وہ عمل پھر میں قبول ہی نہیں کرتا ہوں۔ تیرا عمل اگر دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تو دنیا ہی کو دکھا دے، دنیا ہی کو بتا دے، پھر میں تیرا عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، آپ غور کیجئے، ہم تو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہم کسی کو افطار کراتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہم سحری کراتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہم مدرسے کے لیے 2.5% زکوٰۃ کی رسید کٹاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کیوں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ قیامت کا میدان ہوگا، میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، اللہ فرمائے گا ایسے بندے سے جس نے اللہ کی راہ میں کچھ بھی کیا مگر دکھاوا کیا، اللہ فرمائے گا جا آج بدلہ اسی سے لے، تو نے جس کو دکھایا تھا، تو نے اس کے لیے کیا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ تیرا عمل تو کہتا ضرور ہے اللہ کے لیے ہے، ظاہری طور پر تیری زبان پر یہ جملہ ضرور ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، دنیا اس بات کو جانے نہ جانے مگر پروردگار بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا بدلہ اسی سے لے، جا بدلہ اسی سے لے کہ جس کے لیے تو نے دنیا میں یہ کام کیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، فطرہ بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سارے کام اس ماہ مبارک میں آپ کریں، لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ کریں کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اللہ شراکت سے بے نیاز ہے۔ وہ کام جو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔
اب یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے خرچہ بھی کیا لیکن لوگوں کے لیے کر دیا، دکھاوے کے لیے کر دیا، تو وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کچھ بھی کریں، ایک سجدہ بھی کریں تو اللہ کے لیے، ایک سجدہ بھی کریں تو اللہ کے لیے، تہجد کی نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، نماز تراویح پڑھیں تو اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کے لیے، کسی کو کھانا کھلائیں تو اللہ کے لیے، کسی غریب کو لباس دیں تو اللہ کے لیے، مسجد اور مدرسے میں تعاون کریں، امداد کریں، چندہ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ذرے کے برابر دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو بتائیں ہم نے ایسا کر دیا۔ یہ جو دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، حرام ہے، سخت حرام، گناہ کبیرہ ہے، غلط ہے، یہ حرام بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ ناجائز بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ ہاں ایک صورت ہے بتانے کی، اور وہ صورت یہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی بہتر کام کی ضرورت ہے، اور واقعی آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں یہ کام اس لیے دکھا کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک انداز ملے، ایک طریقہ مل جائے، لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ کام مستحب ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے دکھا کر دوں تاکہ اس کام کا طریقہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کو بھی ایک راستہ مل جائے یہ کام کرنے کا، اگر واقعی آپ کی نیت میں یہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ادنا سی ذرے کے برابر یہ خواہش آپ کے دل میں ہے کہ لوگوں کو اس لیے پتہ چل جائے کہ وہ مجھے عزت دار سمجھیں، مالدار سمجھیں، بڑا سمجھیں، مجھے تعظیم سے دیکھیں، مجھے برابر بٹھائیں، مجھے بڑا سمجھیں، اس لیے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور بندے کو اس میں شامل کر رہے ہو۔ تم عمل کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، تم عمل کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل کرو تو نیکیوں میں اضافے کی نیت سے، تم عمل کرو تو عمل کرنے کے بعد یہ کوشش کرو کہ دنیا کو پتہ نہ چلے، صرف میرے پروردگار کو پتہ چلے تاکہ اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیں بدلہ اللہ سے چاہیے، ہمیں دنیا داروں سے بدلہ نہیں چاہیے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں آئیے، عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، یہ عزم کیجئے کہ اس ماہ مبارک کو ہمیں الحمدللہ بھرپور بہتر انداز میں گزارنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، افطار کرانے کی عادت ڈالنی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا افطار کرانے کی عادت ڈالو، افطار کراؤ، اس لیے کہ جب کوئی کسی مسلمان کو افطار کراتا ہے تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جس کو روزے دار کو افطار کرایا تھا، جتنا اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ عادت ڈالیے افطار کرانے کی، لیکن صرف اللہ کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، بدلے کے لیے نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیے۔ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے کھلائیے چونکہ میرے رسول کا فرمان ہے کھانا کھلاؤ۔ تم دنیا میں اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، اللہ مرنے کے بعد تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تم دنیا کے کھانے کسی کو کھلاؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں دسترخوان عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے کرو۔ کسی غریب کو ننگا دیکھیں اس کو لباس پہنائیں، کسی بیمار کو دیکھیں اس کی دوائی کا اہتمام کریں، کسی بیوہ کو دیکھیں اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کریں، کسی بیوہ کو دیکھیں اس کی بچی جوان ہے، اس کی شادی کے لیے جو آپ کے لیے ممکن اور پاسبل ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس پورے ماہ مبارک میں آپ صدقہ بھی دیں گے، خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور لوگوں کو افطار بھی کرائیں گے، لباس بھی دیں گے، تعاون بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر کام کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیجئے کہ میرا یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میرا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے پروردگار عالم اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو دکھاوے سے محفوظ فرمائے، جب تک اس دنیا میں رہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔